یہاں پہ جو عنوان گفتگو ہے کتاب میں ثالثاً عدم الحاجت الی اقامت البرہان لاثبات وجود اللہ تعالی۔ عدم الحاجت یعنی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم برہان کو قائم کریں، برہان یعنی عقلی دلیل کو قائم کریں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہاں پہ مصنف اس نظریے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم آنے والی جو گفتگو ہے جب وہاں پہ ہم جائیں گے تو آپ کے سامنے ہم یہ حقیقت رکھیں گے کہ اللہ کا وجود ایک فطری معاملہ ہے، انسان کے لیے فطری یعنی بدیہی چیز ہے، اور جو چیز بدیہی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو عقلی دلائل، برہان، منطق اور فلسفہ سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ مجھے اگر بھوک لگتی ہے تو وہ فطری چیز ہے، مجھے پتہ چل جاتی ہے، مجھے اس کے اوپر علم حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے مجھے باقاعدہ جو ہے وہ منطقی اور فلسفی دلائل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ فطری چیز ہے، نیچرل ہے، انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان ہر اپنی فطرت میں محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا وجود نہیں ہوں کہ جو بغیر کسی بنانے والے کے آگے ہوں، یقیناً میرا جو وجود ہے وہ کسی متکامل اور جو کامل وجود ہے اس کی سبب سے ہے، اسی کی وجہ سے مجھے وجود ملا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر ایک فطری آواز ہوتی ہے، اور اس کو ہم فطرت کہتے ہیں، توہم نہیں کہتے، کیونکہ جو توہم پرستی ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں میں ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں نہیں ہوتی، جبکہ یہ جو فطرت کی آواز ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ اور کبھی یہ فطرت کی جو آواز ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی یہ تھوڑی ہو جاتی ہے۔ زیادہ کب ہوتی ہے کہ جب دنیا کے جو ظاہری اسباب ہیں سارے ختم ہو جائیں تو پھر اندر سے ایک امید سی بن جاتی ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے جو ہمیں اب بھی کیا ہے نکال سکتی ہے۔ جیسے روایات میں جس کی مثالیں ہیں، سمندر میں جو کشتیاں جاتی ہیں اور وہ گر جاتے ہیں طوفانوں میں، ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر بھی ہر ایک کے دل میں ایک خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب بھی کیا ہے کوئی طاقت ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بچا لے۔ اسی طریقے سے جو جہاز کریش ہونے کے ہمارے پاس معاملات ہیں وہاں پر بھی ہر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ تو یعنی مرد ہو، خاتون ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، چائنا کا ہو، کسی بھی ملک کا بندہ ہو، یہ خیالات اس کے اندر آتے ہیں۔ تو جب خیالات ہر کسی کے اندر آ رہے ہوں تو اسے ہم توہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ توہم تو کیا ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ ہند و پاک میں خواتین فقط توہم پرستی کے شکار ہیں، باقی مثلا یورپ وغیرہ میں وہاں پہ جن نہیں آتے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ فقط ادھر ہی جن آ جاتے ہیں، توہم ادھر ہے نا سارے، عراق میں بھی کیا ہے کچھ لوگوں کو جن آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو توہم کا جو ہے تعلق کچھ لوگوں سے ہوتا ہے، سب لوگ یکساں نہیں ہوتے، فطرت کیا ہے سب کے اندر ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان آپ لے لیں۔ تو یہ جو انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ بھئی مجھ سے کوئی بڑی طاقت موجود ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، ہمارا وجود کیا ہے اسی کے سبب سے آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی فطری چیز ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر مصنف کہتے ہیں کہ پھر تو اس کا مطلب ہے علم کلام پڑھنے کی، علم لاہوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، درس پر ختم کریں، فطری چیز ہے، ابھی کیا آپ ثابت کر رہے ہو؟ آپ باقاعدہ کوئی درس اور لیکچر رکھتے ہو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یا انسان کی فطرت کیا ہے کہ جب وہ بولے گا تو اس کا منہ حرکت کرے گا، جب وہ چلے گا تو ٹانگیں حرکت کریں گی۔ فطری چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے بھی آپ باقاعدہ لیکچر رکھتے ہو اور بڑی بڑی کتابیں بناتے ہو کیا؟ مصنف کہتے ہیں ہاں بات یہی ہے کہ ہمیں علم کلام کی، برہان عقلی کی، منطق اور فلسفہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم پھر یہ چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ شبہات ایجاد کر دیے جاتے ہیں، شبہات ایجاد کر دی جاتے ہیں، مغالطے پیدا کر دی جاتے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو دین کے اوپر اور زیادہ حملہ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فقط اس لیے کہ شبہات کو ختم کیا جائے اور اس لیے کہ لوگوں کے اندر جو ایک گمراہی کا سبب بن رہا ہے اور فطرت کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہے، ان چیزوں کو ہم منطق اور فلسفہ سے ثابت کریں، تو اس لیے ہم علم کلام کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ وگرنہ تو اگر جس کو شبہ نہیں ہوتا، جو شبہ کا شکار نہیں ہے، یا جس نے شبہ کو دور نہیں کرنا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب تک کہ جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک بوڑھی خاتون تھی جو چرخہ چلا رہی تھی، اس کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، اس کے لیے بھی ثابت تھا بھائی چرخہ میرے بغیر نہیں چل سکتا، تو کائنات کیسے چل رہی ہے؟ دو اور دو چار کی طرح کی بات تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے کوئی بڑے کوئی علم کلام کی کتاب پڑھی ہوئی تھی، علم لاہوت کوئی پڑھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ چیز کافی ہے۔
لیکن اگر ہم اسی خاتون کو کہیں کہ نہیں جی اب شبہات آ چکے ہیں، اس مادہ نے جو ہے وہ سب کو خلق کیا، مادہ جو ہے وہ شروع سے چل رہا ہے، نیچر ہے، اس کے اندر بگ بینگ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، اب کیا کریں گے، شبہات پیدا ہو گئے سارے، ٹھیک ہے۔ اب اس خاتون کو کیا ہے، علم کلام پڑھنا پڑے گا، منطق اور فلسفہ اور دلیلیں پڑھنی پڑیں گی کہ یہ دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، صغرا کیا ہے، کبرا کیا ہے، نتیجہ کیسے نکل رہا ہے، وہ ساری دقت میں جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا کیا ہے، دو نقطے ہو گئے۔ پہلا نقطہ کہ خالق کائنات کو ثابت کرنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو بدیہی اور فطری ہے، اور جو چیز بدیہی اور فطری ہوتی ہے اس کے اوپر عقلی برہان اور دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں بھی یہی آیات ہیں، اف اللہ شک فاطر السماوات، کیا اللہ کے بارے میں بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ جو آسمانوں کا کیا بنانے والا ہے؟ قرآن نے تو یوں کر کے استفہام میں تقریری انکاری لگایا کہ بھئی یہ بھی کوئی شک کرنے کی بات ہے، یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے کیا کہ بھئی جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، اس آسمانوں کا بنانے والا نہیں ہے؟ یعنی ایک بدیہی سی چیز ہے، واضح سی بات ہے۔ تو قرآن نے، اہل بیت علیہ السلام نے، دنیا کے جتنے بھی جو ہے وہ لوگ ہیں، ساری چیز بدیہی لیتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا، اور اسی کو مصنف ثابت بھی کریں گے آگے، یعنی کس بات کو ثابت کریں گے کہ خالق کا وجود بدیہی چیز ہے، اس کے اوپر استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب استدلالوں کی باری آئے گی تو وہ کس لیے لکھ رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں کہ جو شبہے کا شکار ہیں، یا جن کا مقصد کیا ہے، شبہے کو جواب دینا ہے۔ شبہے کو جواب دینا یعنی جو علماء ہو گئے، طلاب ہو گئے، جو باقاعدہ دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے شبہات کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ یہ پڑھ رہے ہیں۔ یا وہ بندے جو شبہ کا شکار ہو چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر تھوڑی کنفیوژن ہے، میں خود کلیئر نہیں ہوں، تو جب خود کلیئر نہیں ہے تو وہ بھی کیا اس لیے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہو گیا۔ اس کی ہم عبارت عربی دیکھتے ہیں۔ ثالثاً عدم الحاجت الی اقامت البرہان لاثبات وجود اللہ تعالیٰ، عدم الحاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم برہان سے کیا مراد، عقلی دلیل، کہ ہم قائم کریں لاثبات وجود اللہ تعالیٰ، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ سنتطرق فی المباحث اللاحقہ الی اثبات، ہم آنے والی بات میں انشاءاللہ آگے چلیں گے، کس بات کی طرف نکلیں گے، الی اثبات، اس بات کو ہم ثابت کریں گے کہ ان الاعتقاد بوجود اللہ عز وجل امر فطری، کہ اللہ کے وجود کے اوپر جو اعتقاد ہے ایک فطری معاملہ ہے، وہ مدعوم باجماع عام، اور اس کو جو دام کیا گیا وہ اجماع عام سے ہے، یعنی فطری معاملہ ہے، اور اجماع عام پوری جو دنیا کے لوگ ہیں سب کا اس فطرت کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی توہم پرستی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ ہر انسان جب مصیبت میں شکار ہوتا ہے، سارے سبب ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے دل سے یہ خیال آ رہا ہوتا ہے مسلسل کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو بچا سکتی ہے، کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو امیدیں بند رہی ہیں، ایک بڑی طاقت کی طرف انسان کا دل جا رہا ہے، یہ کوئی توہم پرستی نہیں ہے، یہ پوری اجماع ہے، یعنی ہم کہتے ہیں اس کے اوپر اجماع قائم ہو گیا، اور توہم کے اوپر کبھی اجماع قائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فکل انسان یتأمل فی قرارت نفسی، پس ہر جو انسان ہے وہ غور کرتا ہے فی قرارت نفسی، قرارت کسے کہتے ہیں، گہرائی، اپنے نفس کی گہرائی میں جب غور کرتا ہے تو یجد، وہ پاتا ہے کہ انہ کائن، یہ ایک ایسا وجود ہے، کائن یعنی وجود ہو جانا، کہ غیر متکامل، جو کامل نہیں ہے۔ کامل وجود کسے کہتے ہیں، جو کسی اور وجود کا محتاج نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جو وجود ہے نا وہ کامل نہیں ہے۔ وَيَنْتَابُهُ شعور، اور اس کو لاحق ہو جاتا ہے، ینتاب لاحق ہو جانا، اور اس کو یہ شعور لاحق ہو جاتا ہے کہ بِأَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَى وُجُودٍ مُطْلَقٍ وَمُتَكَامِلٍ، کہ وہ محتاج ہے ایک کامل وجود کی طرف۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شروع سے تھا، بلکہ وہ شروع سے نہیں تھا اور اب اس کو کسی نے وجود دیا، تو لہٰذا وہ اپنے وجود میں محتاج ہے دوسرے وجود کا۔ یہ ہر کوئی انسان فطری طور پہ محسوس کرتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں خود بخود آ گیا یا کائنات خود بخود آ گئی، فطری سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ وہذا شعور فی الحقیقت، اور یہ جو شعور ہے نا حقیقت میں کہ جی میرا وجود خود بخود نہیں آیا، کائنات کا وجود خود بخود نہیں آیا، یہ شعور کیا ہے، ہوا عین الاعتقاد بوجود اللہ تبارک و تعالی، یہ وہی عقیدہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اگرچہ وہ لفظ اللہ نہ لے، لیکن پھر بھی اس کے پاس یہ عقیدہ آ گیا کہ بھئی یہ جو وجود ہے یہ بغیر وجہ کے، بغیر بنانے والے کے نہیں آیا، تو کوئی نہ کوئی تو وجود دینے والا ہے، اب وہ کوئی نہ کوئی کیا ہوگا، وہ اللہ ہوگا۔ او انہ علی اقل تقدیر، یا کم از کم آپ اتنا کہہ دیں کہ متلازم معہ، کہ یہ جو اس کا شعور ہے نا کہ میرا وجود کسی اور وجود سے آیا ہے، خود بخود نہیں آیا، یہ متلازم معہ، یہ اس عقیدے کا لازم ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تک نہ پہنچے، کم از کم اتنے پہلو تک تو آ جائے نا کہ خود بخود نہیں آیا۔ جب خود بخود نہیں آیا تو اب وہ اس کا لازمہ کیا بنے گا کہ پاس ایک باشعور ذات ہے کہ جس نے سب کو کیا دیا ہے، وجود دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے دلائل کہیں آگے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ جو واقعات لکھے گئے ہیں تاریخ میں کہ ایک فلسفی نے جو ہے وہ 100 دلائل جمع کیے،
کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کروں گا، ٹھیک ہے جی. تو وہ اسے پتہ چلا کہ کوئی بڑا ایک متکلم ہے وہ ثابت کرتا ہے اللہ کے وجود میں، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے اپنے دلائل دیتا ہوں کہ دیکھو بھی تم کیسے ثابت کرتے ہو اللہ کا وجود. تو وہ اسے تلاش کرنے کے لیے گیا اور ایک کھیت سے گزرا تو کسان تھا وہاں پہ. تو کسان سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایک بڑے عالم کی تلاش ہے، اس کا ایڈریس جانتے ہو؟ اس نے کہا ایڈریس تو جانتا ہوں لیکن تمہارا مسئلہ کیا ہے وہ بتاؤ. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کی نفی کے اوپر 100 دلائل ہیں. تو کسان نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے اس کو رد کرنا، یہ جو ساری زمین ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ خود بخود ساری فصل اگ گئی ہے، بڑی ترتیب سے اگی ہوئی ہے، تم مانو گے کیا؟ کہتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی، یہ خود بخود اتنی ترتیب سے اگا، یہ اتنی شاندار، کوئی نہ کوئی تو ہے. اس نے کہا جب یہ جو فصل ہے یہ کوئی کسی کے بغیر خود بخود نہیں اگتی اتنی ترتیب کے ساتھ، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو تو یہ خراب ہو جاتی ہے. تو اتنی کائنات اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اور اتنی ترتیب سے جناب علی سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، چاند اپنے ٹائم کے اوپر آ رہا ہے، زمین کی گردش اپنے ٹائم پہ ہے، ساری ترتیب اپنے ٹائم سے ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور واقعات کے وہ جناب لے گیا، اس نے کہا کہ یہ ساری چیز جو ہے نا خود بخود ہو رہی ہے، نیچر کا تقاضا ہے. تو اس نے کیا کہا اسے کہ بھئی اس بات کو چھوڑو، ابھی میں آیا تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی، عجیب واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں. ابھی میں آیا تو عجیب چیز دیکھی، یہ جس ہم نہر کو کشتی کے ذریعے سے کراس کر آئے ہیں نا، وہاں پہ ایک کشتی ہے، وہ خود بخود ایک کنارے سے دوسرے کنارے آ جاتی ہے، پھر بندے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر پہلے کنارے چلی جاتی ہے، پھر اس کا ایک ٹائم معین ہے، اس ٹائم پہ چل کے چلی جاتی ہے. اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے بجلی نہیں تھی، ریموٹ وغیرہ نہیں تھا. انہوں نے کہا تم کوئی نفسیاتی مریض لگتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو بھائی؟ اس نے کہا جب کشتی اپنی ٹائمنگ کے طور پہ خود بخود نہیں چل سکتی، یہ سورج جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ خود بخود نکل کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ماننے والی چیز ہے. میں نفسیاتی ہوں یا تم نفسیاتی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ سارے واقعات اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ یہ بڑی فطری سی چیز ہے کہ جو کچھ بھی اتنا انتظام چل رہا ہے، یہ وجود ہے میرا، یہ خود بخود آنے والا نہیں ہے، اور اس کو وجود دینے والا کوئی بے شعور غائب وغیرہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی کیا بڑے شعور ہے، واضح. اچھا جی، ہونا کا سوال یتر علی ھذا الصعید. اب اس میدان کے اوپر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ساری چیز بدیہی ہے، بڑی واضح ہے، دو چار کی طرح کی ہے. وہ سوال کیا ہے کہ ان الفطرۃ والبداہۃ والشہود، یہ جو فطرت ہے، بداہت ہے، انسان کے شہود اندر کا گواہی دیتا ہے، تو عد کافیۃ علی صعید الاعتقاد بوجود اللہ تعالیٰ، کیا اسے کافی سمجھا جائے کہ ایک بندے کے پاس بس یہی دلیل ہو تو کافی ہے کہ وہ اللہ کا اعتقاد رکھ لے؟ او لا بد من الاستدلال علیہ، یا اس فطرت کے اوپر استدلال کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اس کے اوپر باقاعدہ استدلال کریں، برہان عقلی فلسفی بنائیں. یعنی یہ جو فطرت ہے اس کو ڈالیں، آپ کہیں جی ایک علت ہوتی ہے، ایک معلول ہوتا ہے، کاز ہوتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے، علت جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں، معلول بغیر علت کے نہیں آتا، ایک علل اور علت ہوتا ہے کہ اس کو پھر کسی نے نہیں بنایا ہوتا، اگر اس کو کوئی اور بنایا تو تسلسل لازم آ جائے. یہ ساری چیزوں کی کیا ضرورت ہے ہمیں کہ جب تک ہم یہ استدلال قائم نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو مصنف کیا جواب دیتے ہیں کہ یبدو، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان علماء لاہوت، کہ یہ جو علماء لاہوت ہیں، علم کلام والے علماء، لا یؤکدون، یہ ضروری نہیں قرار دیتے، یہ کوئی تاکید نہیں کرتے کہ علی ضرورت اقامت البرہان العقلی الفلسفی، کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں جی، برہان عقلی فلسفی کو قائم کریں، لاثبات وجود اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، بل یکتفون، بلکہ وہ اکتفا کرتے ہیں اسی چیز کے اوپر کہ بما یدرک الانسان، کہ جس کو انسان درک کرتا ہے، ہر انسان، چاہے وہ کسان ہو، ایک بوڑھی خاتون ہو، جس کو انسان درک کرتا ہے، عن طریق الفطرت والبداہت والشہود، فطری چیز ہوتی ہے، بداہت ہوتی ہے، شہود جو اندر کی آوازیں ہوتی ہیں، اسی سے درک کرتے ہیں. بعبارت اخرى الاعتقاد بوجود الخالق الباری لا یفتقر الى الدلیل والبرہان، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو وجود کا عقیدہ ہے یہ کسی برہان اور دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، برہان اور دلیل کا محتاج نہیں ہے تو پھر درس کیا ہے، ختم کرو، ٹھیک ہے جی، کام کا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہتے نہیں، لیکن ضرورت تقتضی، لیکن حالات ایسے پیش آ گئے، ضرورت ایسے پیش آ گئی کہ تقتضی درء الشبہات، کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم شبہات کو دور کریں، شبہات کو دور کریں، یعنی شبہات پیدا ہو چکے ہیں. وَإِقَامَةِ الْبَرَاهِينَ، اور براہین قائم کریں، کیوں؟ بغتۃ اثباتہ للآخرین، تاکہ ہم یہ چاہتے ہوئے، بغتہ چاہنے کے لیے، اس بات کو چاہنے کے لیے کہ ہم اللہ کا وجود دوسروں کے لیے ثابت کریں. کس جہت سے؟ من جہت، ایک جہت سے دوسروں کے لیے ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، دوسروں کے لیے شبہات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ مشککین و ملحدین، جو مشکک ہیں اور ملحد ہیں، ان کی جہت سے ہماری کیا بحث ہے.
ولا سیما فی عصرنا الراہن، خصوصاً جو آج کا زمانہ ہے، الذی یشہد، کو جو دیکھ رہا ہے کہ ہجمات عنیفتاً، کہ بڑے شدید قسم کے کیا حملے ہو رہے ہیں، ضد تدین، دین کے مخالفت میں، وعقیدۃ توحید، اور عقیدہ توحید کے خلاف. جب اتنے شدید حملے ہو رہے ہیں تو یہ کس باب سے ہے؟ از باب دفاع مکتب اہل بیت، از مدافعان توحید. ٹھیک ہے. وہ جیسے پاکستان میں ہمارے وکیل ولایت ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ولایت علی خطرے میں آئی ہوئی ہے پاکستان، ہندوستان میں اور عراق اور ایران میں، تو ہم ولایت کا کیا دفاع کریں گے. تو انہوں نے اپنا نام کیا لکھا؟ وکیل ولایت رکھ دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وکیل توحید بن جاؤ جی. وکیل توحید کیا مطلب؟ کہ توحید کے اوپر کیا ہے؟ ہاں سارے وہ وکیل ولایت رکھ، وکیل امامت رکھتے ہیں ساری چیزیں. اچھا یہ بات کیا ہوگی؟ واضح ہوگی دو نقطے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہے، ایک عنوان مصنف نے باندھا کہ امکانیت و اثبات وجود اللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. بعد ان تحدثنا، جب ہم نے یہ گفتگو کی کہ عن امکانیت معرفت عز وجل عبر معرفت صفاتی و اسماء الحسنى، جب ہم شروع میں بیان کر دیا کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، لیکن خود ذات کی کہتے نہیں، بلکہ اس کی صفات اور اس کے اسماء کے واسطے سے، یعنی مفہوم کی، نہ کہ کن حقیقت کی. یہ بات ہم نے شروع میں ذکر کر دی. نذکر فیما یاتی اربعۃ آراء، جو آنے والی بحث ہے ہم یہاں پہ 4 نظریات ذکر کریں گے. علی صعید، کس جہت سے 4 نظریات؟ کون سے میدان کے؟ کہ امکانیت اثبات وجود ہی علی وفق البراہین العقلیہ، کہ کیا اللہ کے وجود کو برہان عقلی اور دلیل عقلی سے ثابت کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. یہ بحث کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنے نظریہ آپ کو بیان کر دیا کہ اللہ کے وجود کے اوپر عقلی دلیل، برہان عقلی قائم ہو سکتا ہے، اور ہم کر کے دکھائیں گے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن بہت سارے فلاسفہ ایسے ہیں، مغرب کے ہوں، ایران کے ہوں، ٹھیک ہے، کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر عقلی دلیل آپ قائم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور جو دلیلیں ہم دے رہے ہیں وہ ہر دلیل کے اوپر کیا لگا رہے ہیں؟ اعتراض لگا رہے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے اوپر عقلی برہان کا قائم کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ممکن ہے، لیکن آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ابھی تک آپ لوگوں نے کیا نہیں ہے. ہو سکتے ہیں آنے والے زمانے میں کوئی اچھے لوگ آ جائیں، ذہین لوگ آ جائیں، وہ کر لیں، لیکن ابھی تک آپ مولویوں سے ہو نہیں پا رہا. ٹھیک ہے. وہ یوں کہتے ہیں ٹھیک ہے، منطق اور فلسفہ بہترین چیز ہے، عقلی دلائل ہوتے ہیں، برہان ہوتے ہیں، امکان ہے، لیکن ابھی تک جو بھی آپ دلیل لے کر آ رہے ہیں، اس دلیل میں یہ اعتراض، اس دلیل میں یہ اعتراض، اس دلیل میں یہ اعتراض، اس سے آپ کا مدعا ثابت ہونے کو نہیں ہے. یعنی ان کا ہم و غم کیا ہے زندگی کا، کہ جو بھی ہم دلیلیں دیں گے نا، وہ ان کے اندر کیا نکالتے ہیں؟ عیب نکالتے ہیں، ان کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سروش کی مثال ایران میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سروش کی مثال، اور مصنف نے کہا یہ فقط ڈاکٹر سروش نہیں ہے، بلکہ مسلمان معاشرے میں وہ لوگ کہ جو آپ خود کو کیا کہتے ہیں؟ روشن خیال، روشن فکر، کہ جی ہم دکیہ نوسی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیا روشن فکر لوگ ہیں، روشن خیال لوگ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تک آپ لوگوں سے کوئی دلیل بن نہیں پائی اللہ کے وجود کے اوپر، کوئی بھی عقلی دلیل، کوئی بھی برہان عقلی لے کر آتے ہیں، نہیں بن پا رہا. وہ ہم کہتے ہیں اچھا آپ پھر اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہمارے پاس اللہ کے وجود کے انکار کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ کے وجود کے جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں نا، یہ بھی کافی نہیں ہے، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ان کا نظریہ ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر دلائل قائم ہو، لیکن ابھی تک یہ پریکٹیکلی طور پہ آپ اس کو اثبات نہیں کر سکے. اور ان لوگوں کے یعنی آپ کہہ دیں کہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں نا. یعنی آپ پوچھیں کہ بھئی اچھا پھر اللہ کے وجود کا آپ انکار کرتے ہو، کہتے نہیں ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس کے وجود کا انکار کرنے کی. پھر اچھا دلیلوں میں کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ تو دلیلوں میں اعتراض کرنے کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے وجود کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مشکوک بنانا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ واضح طور پہ ایسی بات نہیں کہتے. اور اس میں جو اپنے ہمارے لوگ ہیں، اپنے جو فلسفی ہمارے لوگ ہیں، وہ اس کے اندر کیا شامل ہیں، جو بظاہر مسلمان ہیں، شیعہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ جو بھی دلیل لے کر آ رہے ہو نا، ہم اس کے اندر کیا کریں گے؟ اشکال کریں گے. یعنی یہ کچھ طالب علم کیا ہوتے ہیں، ہر بات میں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اشکال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اشکال کر دے گا بھی ٹھیک ہے جی بھی آپ نے اچھا، وہ کہتے ہیں آپ دلیل دیں کہ آپ موجود ہیں، یا آپ نے دلیل کیا اس کو موجود نہیں کہتے، موجود تو اسے کہتے ہیں کہ جو خود موجود ہو، اپنے وجود کا خود بنانے والا ہو.
آپ تو موجود نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اشکال کرتا رہے گا۔ آخر کو سے پوچھیں کہ بھائی آپ میرے وجود کو مانتے ہی نہیں مانتے، کہتے نہیں مانتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل آپ سے نہیں بن پا رہی۔ تو ان لوگوں کے بھی یہ حالات ہیں کہ ان سے پوچھیں بھی اللہ کے انکار کرتے ہیں، وجود کا انکار کر کے، نہیں انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس، بس آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ جو آپ تعقل کر رہے ہیں نا، سوچ رہے ہیں، اس کو چھوڑیں، اس کو تعقل کرنے کو، ایسے خام کا جو ہے وہ آپ ذہنی ورزش کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ابھی تک آپ سے ثابت نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہے وہ آگے بڑھو۔ اب آگے کہاں بڑھنا ہے وہ خطرناک چیزیں ہیں۔ بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ ایک تو کیا ہے، یہ مکتب فکر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کہتا ہے کہ ممکن ہے لیکن ثابت نہیں کر پا رہے۔ دوسرا جو مکتب ہے وہ کہتا ہے جی ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ممکن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی کیا ممکن نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی برہان عقلی، دلیل عقلی آپ کے لیے دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ چلو ممکن تو مان رہے تھے نا، یہ کہہ رہے تھے ممکن ہے لیکن ابھی تک آپ کر نہیں پا رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دلیل قائم کر دے اور ہمارے اشکالات کو ختم کر دے۔ لیکن دوسرا گروپ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اس سے تعلق ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر ہم کہتے ہیں آپ کیا اللہ کے وجود کا انکار کہتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے وجود کو فطرت سے ثابت کریں گے، جو اندر کی آواز آتی ہے نا، بس یہی دلیل بنے گی۔ اس دلیل کے علاوہ آپ کے لیے کوئی برہان عقلی قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مغربی فلسفے میں سے کانٹ کا اس کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، کانٹ کا یہی نظریہ تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو فلسفی دلائل وغیرہ نا، اس سے ثابت نہیں ہوتا، بس آپ اگر اچھے اخلاق کے مالک ہیں، بہترین ہیں، تو آپ کے اندر کی آواز آتی رہے گی، وہی آواز ہی آپ کی کیا بنے گی، دلیل بنے گی کہ کوئی وجود دینے والا ہے، بس۔ لیکن عقلی فلسفی دلائل آپ ممکن ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر کیا ہے، ایک ہمارے ہیں علی خان کوئی نام لکھا ان کا، وہ بھی شیعہ ہیں، ان کا بارے لکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کا اعتقاد بڑا واضح ہے فطری طور پہ، اور یہ کسی قسم کے شک کا شکار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عقلی دلیل اس کے اوپر بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ پانی گلاس میں ہے، اس کے اوپر آپ عقلی دلیل قائم کر سکتے ہیں؟ وہ کہ عقلی دلیل ہم قائم نہیں کر سکتے، کوئی برہان عقلی وغیرہ نہیں ہوا، پانی ہے تو پانی ہے، بات ختم ہوگی بھئی، ٹھیک ہے، بدیہی سی چیز ہے، واضح سی چیز ہے۔ تو پھر آپ پانی کو مان رہے ہیں، کہتے ہیں پانی کو مان رہا ہوں، اس لیے سے نہیں مان رہا کہ اس کے اوپر عقلی دلیل موجود ہے، برہان عقلی موجود ہے، بلکہ اس لیے مان رہا ہوں کہ یہ بدیہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہو گیا، تیسرا گروپ ہو گیا۔ پہلا مصنف کا اپنا گروپ ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ہمارا سب کا بھی گروپ ہے کہ فطری بھی ہے، بدیہی بھی ہے، لیکن آپ عقلی دلائل بھی قائم کر سکتے ہیں، بھئی کوئی پرابلم نہیں ہے، عقلی دلائل قائم کر کے دیں گے۔ دوسرا کیا ہے، آپ ڈاکٹر سروج کا نام ذہن میں رکھ لیں، ایران والے، ان کا کیا ہو گیا کہ بھئی عقلی طور پہ ممکن ہے آپ ثابت کر دیں، لیکن ابھی تک کوئی مائی کا لال نہیں آیا جو ہمارے اعتراضات کے کیا جواب دے سکے، یعنی ابھی تک آپ لوگوں سے ثابت نہیں ہو پایا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کے اوپر وہ نو کمنٹ، ٹھیک ہے، نو کمنٹ پالیسی چل رہی ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیں، وہ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں مکمل طور پہ، لیکن وہ کہتے ہیں بھی فطری چیز ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، اس کے اوپر کوئی عقلی دلائل قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ چھوڑو اس چیز کو، فلسفہ کو چھوڑو، کلام کو چھوڑو، اس سے یہ بات ہونے والی حال ہی نہیں ہے، کوئی فضول فائدہ، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جو بھی لوگ شبہات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ اپنی فطرت ٹھیک کرو، اپنا دماغ ٹھیک کرو، سیٹ ہو جاؤ گے بس، ٹھیک ہے، باقی کو اسے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا کیا ہے، چوتھا وہ کیا ہے، ملحد دین ہے، جو بڑے کیا پکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ فقط ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر کوئی آپ دلیل قائم کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وجود ان کے نزدیک کیا محال ہے، اللہ کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کائنات کا بنانے والا ہے ہی نہیں۔ یہ چوتھا طبقہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں کہ بہت آگے نکل گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اصل بندہ کیا، اصل ملحد کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو ایسے بندے کم ہوتے ہیں، اکثر طور پہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ ایتھیزم ہمارے پاس کم ہے، ملحدین کم ہے، ایگنوسٹک کیا ہے ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ ایگنوسٹک کیا مطلب، جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر کیا ہے، دلیل عقلی کیسے قائم ہوگی، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آپ کیا کوئی دلیل ہمیں جو قائم کر کے دے رہے ہیں وہ ہم سے ثابت نہیں ہو رہی، لیکن ان سے کہیں کہ اللہ کے وجود کے انکار کے اوپر کوئی دلیل دیں، تو وہ انکار کے پاس بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک اور کتاب تھی، اس میں مولا علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ، اس میں جو بندہ آتا تھا نا، مولا اس کو کہتے تھے تم انکار کے اوپر دلیل دو، ٹھیک ہے، اس سے کیا بناتے تھے، مدعی بنا دیتے تھے، کیونکہ وہ آتا تھا
منکر بن کے اور مدعی اس کو بناتا تھا مخالف کو کہ آپ نے یہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے، اور اگلا بندہ جب مدعی بن جائے تو مدعی کو دلائل دینے ہوتے ہیں، وہ دلائل دے گا اور یہ کیا کرے گا، کیڑے نکالے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے کیا پالیسی رکھی؟ انہوں نے کہا بھی تم ایک نیا دعویٰ لے کر آئے ہو نا، پوری دنیا مان رہی ہے کہ بغیر بنائے کے کوئی چیز نہیں بنتی، بغیر بنائے کے کیا تمہارا گھر بھی نہیں بنا، بغیر بنائے کے یہ کشتی بھی نہیں بنی، تو تم ایک دعویٰ ظاہر کے خلاف کر رہے تو دلیل تم دو بھائی، تم دلیل دو نا، بغیر بنائے کے کیسے بن رہے، ہم سے کیوں دلیلیں پوچھ رہے ہو؟ یعنی کہانی ٹوٹل کیا کر دیتے تھے، الٹ کر دیتے تھے۔ تو آج کل کے جو ایگنوسٹک ہے وہ اس کہانی میں نہیں پڑتا، آپ جیسے کہتے ہیں کہ بھی آپ دلائل دو، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو انکار تھوڑی کر رہا ہوں، میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں کہ اللہ کو وجود نہیں ہے، ثابت آپ نے کرنا، آپ دلیل دو۔ وہ اس جو ہے وہ پتلی گلی سے کیا نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر ہم کہیں کہ بھی آپ کے پاس انکار کی کیا وجہ ہے، انکار آپ کا دعویٰ ہے، انکار کو جب ہم دعویٰ بنائیں گے پھر دعویٰ کے اوپر سے کیا لیں گے، دلائل لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک مصنف نے کیا ہے 4 چیزوں کا تعارف کروایا، اور اس کے بعد پھر مصنف کیا ہے شروع کریں گے کہ ہم جو ہے وہ بدیہی طور پہ پہلے ثابت کریں گے، پھر اس کے بعد کیا ہے استدلال کریں گے، پھر شبہات، پھر ان کے جوابات۔ ابھی کیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ لمبی عربی عبارت ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں ہم اس کو کیا کریں گے، ختم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وجودہ ثابت عقلا تؤکد حاضر رؤیا، رؤیا یہ نظریہ، یہ جو پہلا نظریہ یہ اس بات کو تاکید کرتا ہے کہ ان البراہین التی تقام لاثبات وجود اللہ عز وجل متقنۃ ومتکاملۃ من الناحیۃ العقلیہ فہو ثابت عقلا، یہ کہتا ہے کہ جو بھی براہین قائم کیے جاتے ہیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے وہ متقن ہیں، وہ بڑے مضبوط ہیں اور متکامل ہیں عقلی جہت سے، فہو ثابت عقلاً، اور عقلی طور پہ ہم اللہ کو ثابت بھی کر دیں گے، کوئی فطرت کی بات نہیں ہے، فطرت سے ہٹ کے عقلی طور پہ ثابت بھی کر دیں گے، پریکٹیکل ہو جائے گا، نہ فقط ممکن ہے بلکہ ممکن کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس بات بھی ہے، ایک نہیں۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ امکانیت اثبات، امکانیت و اثبات ہی، کہ فقط ممکن ہے لیکن آپ کر نہیں سکے، ممکن ہے لیکن کر نہیں سکے۔ یرا اتباع حاضر رویت، اس نظریہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا یہ سمجھنا ہے کہ ان البراہین التی اقامہ علماء اللاہوت، کہ وہ براہین کے جو علماء کلام نے ذکر کیے ہیں لاثبات وجود اللہ تعالیٰ، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، لا تدل بضرورت علی المدعا، وہ واضح طور پہ مدعا کے اوپر دلالت ہی نہیں کرتے، یعنی یہ ان کی پالیسی کیا ہے، کیڑا نکالنا، ٹھیک ہے۔ وفی الحین ذاتی، لیکن اگر آپ اسی ٹائم پہ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ جو ہے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں، یؤکدون علی عدم وجود ما، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ ما یدعو لانکار ہی، جو اس کے انکار کی طرف لے جائے، یعنی انکار کی دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا اس کو دعویٰ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کی دلیلیں کیا ہیں، کافی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ولذا من الممکن، اسی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لذا من الممکن برائے، میں ان کی رائے اور نظریے کے مطابق کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اثبات وجود ذات الالہیہ المقدسہ مستقبلاً، کہ آپ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کریں، کیسے، عن طریق الاستدلال العقلی، مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی مائی کا لال نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ لقد نہا ھذا المنہج بعض الفلاسفہ، اور اس منہج کے اوپر، یعنی اس نہج کے اوپر کون سے لوگ چلے ہیں، بعض جو ہے وہ مغربی فلاسفہ، وہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور اسی طریقے سے والمثقفین المسلمین، وہ مسلمان کے جو خود کو مثقف کہتے ہیں کہ ہم جی بڑے ثقافت والے لوگ ہیں، دقیہ نوس نہیں ہیں، المتاثرین کے جو متاثر ہوتے ہیں بالتنویر الفکری، روشن خیالی سے، جو روشن خیالی سے مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، سکالر کہتے ہیں، وہ لوگ بھی کیا اسی نظریے کی قائل ہیں تو زعموا، یعنی انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان البشریت اليوم، کہ ابھی تک جو بشریت ہے نا، انسان ہے، یجب، ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان ترکز انظارها علی ما هو معقول، کہ یہ اپنی نگاہ اسی کے اوپر رکھیں کہ جو معقول ہو، ٹھیک ہے۔ ولیس علی التعقل ذاتی، خود جو تعقل ذاتی ہے اس کے اوپر نگاہ نہ رکھیں۔ تعقل ذاتی کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے کوئی بات ثابت نہ ہو، تعقل ذاتی یعنی فقط آپ عقل میں سوچتے رہو، دلیلیں بناتے رہو، کوئی ثابت ہونا تو کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ایسی چیز کے اوپر دلیل لے کر آؤ کہ جو معقول بھی ہو، یعنی جو آخر پہ معقول طور پہ ثابت بھی ہو جائے۔ اور ابھی آپ جو سارے فلسفہ والے کر رہے ہو، منطق والے کر رہے ہو، علم کلام والے کر رہے ہو، یہ فقط تعقل آپ کر رہے ہو، بس ایسے سوچ رہے ہو، ذہنی ورزش پہ لگے ہوئے ہو، کوئی نتیجہ معقول آپ کو حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ کمدعو، جیسے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان الاصول والقواعد الفلسفیہ والعقائدیہ فی العلم اللاہوت،
کہ یہ جو اصول ہو گئے، فلسفی اور عقائدی قواعد ہو گئے علم کلام میں، لم تعد مؤثرتاً، کہ یہ کوئی مؤثر ہے ہی نہیں، ان کو کوئی آپ مؤثر شمار ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے اندر کوئی جان ہو۔ بعد ان فقدت مصداقیتها، بعد اس کے کہ یہ اپنی مصداقیت کو کھو چکے ہیں، یعنی اپنے سچے پن کو، یہ جو سارے فلسفی آپ کے اصول ہیں نا اور علم کلام کے اصول، یہ اپنے سچے پن کو، اپنی حقیقت کو کھو چکے ہیں، لہٰذا یہ کسی قسم کا کوئی اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی دلیلیں ہیں نا، جیسے آپ کہتے ہیں بڑی فلسفی دلیل ہے، بڑی منطقی دلیل ہے، اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، یہ کسی قسم کی کوئی دلیل شمار ہی نہیں ہوتی، بس یہ تعقل ہے، آپ بس ذہنی طور پہ آپ اس میں سوچ رہے ہو، خیالی دنیا میں کیا رہ رہے ہو، کوئی معقول نتیجہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خطرناک گروہ ہے۔ من البدی، یہ بات واضح ہے کہ ان تشکیک بعدلت اثبات وجود اللہ سبحانہ لیس مساوقا لنفی وجودی، یعنی مصنف کہتے ہیں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو بندہ بھی دلیلوں کے اوپر تشکیک پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بہت ساری دلیلیں علم کلام میں آتی ہیں تو علماء کلام بھی کہتے ہیں نا کہ یہ دلیل مکمل نہیں ہے، اس کے اندر یہ اعتراض ہے، تو دلیلوں کے اندر جو شک کرنا ہے لیس مساوقا، یہ برابر نہیں ہوتا، کس بات کے برابر نہیں ہوتا ہے کہ نفی وجود ہی، کہ آپ اس کے وجود کا انکار کر دیں۔ ٹھیک ہے، فقہ میں ہمارا ایسے چلتا ہے، مثلا جی ایک فقیر نے دلیل دی، دوسرے فقیر اس کی دلیل کو رد کر رہا ہے لیکن نتیجہ کو مان رہے ہو، کہتے ہیں نتیجہ ٹھیک ہے، فتویٰ ٹھیک دیا، دلیل اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دلیل کو رد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی رد کر دیا جائے۔ واضح اذ من الطبیعی، کیونکہ یہ چیز واضح ہے، طبیعی ہے بالکل، ان تکون ہناک نظریۃ، کہ یہاں پہ ایک ایسے نظریہ ہے کہ جو واقع کے مطابق ہے، لیکن من طرح، لیکن جو اس نظریے کو پیش کر رہا ہے، عاجز عن اثبات صحت للآخرین، کہ وہ عاجز ہو چکا ہے کہ دوسروں کے لیے کیا ہے اس کے صحیح ہونے کو ثابت کرے، دوسرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آپ دلیل دیتے ہیں وہ اندر کیڑے نکال دیتے ہیں۔ وہ اقناعم، اور انہیں مطمئن کرے بثوابہا، کہ یہ جو نظریہ ہے وہ درست ہے، کیسے مطمئن کرے؟ عبرہ استدلال عقلی، عقلی استدلال کے ذریعے سے جو متقن ہو، مضبوط ہو، لا غبار علیہ، اس کے اوپر کوئی غبار نہ ہو۔ وعلی ھذا الاساس، پس اس بنیاد پر، فمن یذکر مؤاخذات علی ھذا النظریہ، کہ جو اس نظریے کے اوپر اپنے مؤاخذات ذکر کرتے ہیں، ہوا فی الحقیقت یشکک فی صحت البراہین، وہ حقیقت میں شک اللہ کے وجود میں نہیں کر رہے، بلکہ وہ شک کر رہے ہیں ان براہین کے صحیح ہونے کے اوپر کہ اللہ تثبتھا، کہ جو اللہ کی حقیقت کو ثابت کرنے والے ہیں، ولیس فی دلالتھا، وہ ان کی دلالت میں یعنی اس کے نتیجے میں شک نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ دلالت جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کا وجود ہے، ہماری اس سے بحث ہی نہیں ہے، ہماری بحث یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے دلیل بنائی ہے یہ دلیل کیا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دلالت یا نتیجہ کے معنی میں آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اذن پس لو تنزلنا، اگر ہم کہیں تھوڑا نیچے ہیں، وافترضنا المحال، اور ایک محال کو فرض کر لیں، کیونکہ فرض محال لیس بمحال، وقلنا، اور ہم یہ بات مان لیں کہ ان ادلت اثبات وجود اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے والی جتنے بھی علم کلام کی دلیلیں ہیں نا، غیر تامۃ، وہ مکمل نہیں ہیں، وہ تفتقر الی الاتقان، اور اسے ضرورت ہے کہ مزید کیا اسے اتقان مضبوط کیا جائے، بحیث یمکن للملحدین والمعاندین المساس بہا، یعنی اتنا مضبوط کیا جائے کہ ملحدین اور معاندین کے لیے مشکل ہو کہ المساس بہا، وہ اس سے کیا کریں جی، اثر لیں۔ مساس کیا ہوتا ہے؟ کس چیز سے اثر لینا۔ تو فہذا لا يدل بتاتا، تو یہ بات بالکل اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ علی عدم وجود جل شانہ، یعنی ہم نے چلے مان لیا، فرض کر لیا کہ علم کلام کی کوئی بھی عقلی دلیل مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ضرورت ہے اسے کام کرنے کے اوپر کہ آپ مزید مضبوط دلیلیں بنائیں، لیکن اس سے پھر بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی لا يدل بتاتا، یہ بات دلالت نہیں کرتی کہ علی عدم وجود جل شانہ، کہ اللہ کا وجود ہے ہی نہیں۔ دلیلوں کے باطل ہونے سے اللہ کا وجود باطل نہیں ہوتا، اللہ کے وجود کو باطل کرنے کے لیے کیا الگ سے دلیل کی ضرورت ہے۔ ان غایت ما یستفد من ما یستشف کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کے اندر سے عیب نکالنا، یعنی جو زیادہ سے زیادہ ہم کیا نکال سکتے ہیں کہ من استدلال ہؤلاء، کہ یہ جو لوگ دلیلیں قائم کرتے ہیں اس کے اندر سے ہم استدلال کیا نکالیں گے کہ هو المساس بادلۃ اثبات الموضوع وليس الموضوع ذاته، کہ ہم کیا نتیجہ نکالیں گے کہ هو المساس، کہ یہاں پہ ایک آنچ آئی ہوئی ہے، مساس آنچ کے معنی میں بھی ہے کہ ایک آنچ آئی ہوئی ہے بادلۃ اثبات الموضوع، ان دلیلوں کے اوپر کہ جو موضوع کو ثابت کرنے جا رہی ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ اللہ کا وجود، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے والی دلیلوں کے اوپر کیا ہے؟ مساس اور آنچ آ چکی ہے، یہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کشف کریں گے۔ ولیس الموضوع ذاتی، خود جو موضوع ہے اللہ کا وجود ہے اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں ہوئی، اللہ کا وجود پہلے ہی ثابت ہے، اب بھی ثابت ہے۔
لذا ان ارادو اثبات مزاحم، لہذا اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے اپنے مزاحم ہیں، جو ان کے زعم ہیں، ان کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا زعم کیا ہے؟ اللہ کے وجود کی نفی کرنا نا، یعنی وہ ساری دلیلوں کو جو رد کر رہے تھے وہ رد ایسے ثواب سمجھ کے تو نہیں کر رہے تھے نا، پیچھے ان کی سازش کیا تھی کہ ساری دلائل جب رد ہو جائیں گے نا تو آخر پہ ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کا وجود تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لذا اگر وہ ارادہ کریں کہ اپنے مزاحم کو، جو ان کا خطرناک زعم ہے، اس کو وہ ثابت کرنا چاہیں تو فلا مناص لہم، تو ان کے لیے کوئی راہ حل نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، کس بات سے؟ کہ من ذکر ادلت و براہین، کہ وہ ایسے دلائل لے کر آئیں، ایسے براہین لے کر آئیں کہ جو اللہ کے وجود کی نفی کریں، نفی کے اوپر ان کو دلیل دینا ہوگی، اور دلائل اور براہین بھی ایسے ہوں کہ لا یکتنف ہوا ایو نقص ولا خلل، جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقص اور خلل نہ ہو، وہ ہوا، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ما عجزوا عنہ، کہ جس سے وہ لوگ عاجز آ چکے ہیں۔ آج بھی ملحدین کو جب پکڑ کے مناظرے کی میز پہ لاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ایگنوسٹک بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انکار کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن آپ ثابت کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں بھی انکار کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ انکار کے لیے آپ کو ایسے دلائل لے کر آنے پڑیں گے جس کے اوپر کوئی نقص نہ ہو، اور آج تک زمانہ گزر گیا الی یومنا ھذا، آج تک وہ لوگ عاجز ہیں کہ انکار وجود الہی کے اوپر کوئی دلیل قائم کریں، وَسَيَبْقُونَ عَاجِزِينَ عَنْهُ إِلَى الْأَبَدِ، اور وہ ہمیشہ تک اس سے کیا رہیں گے؟ عاجز رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔